عزیزان گرامی و بزرگان قدر، اسی آیت کے ذیل میں مسلسل گفتگو جاری ہے کہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ خدا کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ خداوند عالم کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ تو خداوند عالم نے جس دین اسلام کو اپنی طرف سے ہم لوگوں کی طرف بھیجا ہے، تو اس دین کے لیے کچھ ہادی اور رہبر کو بھی معین کیا تاکہ وہ اس دین کے احکامات کو لوگوں تک پہنچا سکے، جس پر انسان عمل کر کے کامیاب ہو سکے۔ تو عزیزان گرامی، دین اسلام انسان کی فلاح اور بہبودیت کے لیے آیا ہے۔ خداوند عالم نے اس دین کو بنایا ہے تاکہ انسان کامیاب زندگی گزار سکے، اس کے احکامات پر عمل کر کے وہ جنت میں جا سکے۔ تو صرف خداوند عالم نے دین اسلام کو ایسے ہی نہیں بھیجا، بلکہ اپنی طرف سے خلیفہ، رہبر، امام معین کیے ہیں، اور اماموں کو معین کرنے کا حق، رسولوں کو معین کرنے کا حق یہ خداوند عالم نے کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا، بلکہ خود یہ ذمہ داری خداوند عالم نے اپنے ذمہ رکھی ہے کہ لوگوں کا ہادی، لوگوں کا امام میں معین کروں گا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر خلیفہ میں بنانے والا ہوں۔ انی جاعلک للناس اماما، جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کیا ابراہیم، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو معین کرنا ہے امام کا، خلیفہ کا، یہ حق ہے خداوند عالم کا۔ تو ہر دور میں لکل قوم ہاد، کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہونا ضروری ہے۔ خداوند عالم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی رکھا ہے۔ تو جب رسول اسلام اس دنیا میں آئے اور دین اسلام کی تبلیغ شروع کی، تو رسول اسلام جب اس دنیا سے جانے لگے، خداوند عالم کی جانب سے پیغمبر اسلام نے ایک حدیث بیان کی، جس میں ارشاد فرماتے ہیں من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقد ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے، اس کی موت کفر کی موت ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے دین اسلام کی تبلیغ کی، اور جب وہ گئے ہیں تو اس دین کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ بتا کے گئے ہیں کہ یہ کس کے حوالے ہے، کون ذمہ دار ہے۔ تو معرفت امام زمانہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ ابھی 15 شعبان گزری ہے، جس میں ہمارے زمانے کے امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت تھی۔ تو ہر مسلمان شخص کے لیے ضروری ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے۔ یہ حدیث صرف شیعہ حضرات کے ہاں نہیں ہے، بلکہ اہل سنت میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس کا متن مختلف ہے، لیکن مفہوم یہی ہے۔ جو اہل سنت کے ہاں حدیث بیان ہوتی ہے من ماتا بغیر امام ماتا میتۃ جاہلیہ، جو شخص امام کے بغیر مرا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو معلوم ہوا یہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اس حدیث پر کہ معرفت امام زمانہ بہت ضروری ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معرفت امام زمانہ ضروری کیوں ہے؟ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے کہ ہم امام زمانہ کی معرفت حاصل کریں؟ کیا بغیر امام زمانہ کی معرفت کے زندگی نہیں گزر سکتی؟ کیا بغیر معرفت امام کے ہم اپنی زندگی نہیں گزار سکتے؟ تو عزیزان گرامی، زندگی تو گزر سکتی ہے، لیکن وہ زندگی کفر کی زندگی ہوگی۔ ضروری کیوں ہے امام کی معرفت؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے، جو بھی مسلمان شخص ہے، اس کی خواہش یہی ہوتی ہے
کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، وہ مرے اور آخری وقت اس کا ہو تو اس کا ایمان کامل ہو، وہ ایمان پر مرے۔ کیوں؟ اگر ایمان پر نہیں مرے گا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک مسلمان شخص ہے، اس نے اپنی پوری زندگی عبادت میں گزاری، پوری زندگی عبادت کرتا رہا، لیکن آخر وقت میں اسلام سے منحرف ہو گیا یا کسی ایک عقیدے سے منحرف ہو گیا، مثلا توحید کے عقیدے سے یا رسالت کے عقیدے سے یا امامت کے عقیدے سے۔ اگر کسی ایک عقیدے سے بھی وہ آخر وقت میں منحرف ہو جائے تو وہ کفر کی موت مرے گا۔ تو اب اس کی اہمیت کو سمجھیے کہ معرفت امام کی اہمیت کیا ہے۔ امام کی معرفت سے ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ایک شخص رسول کو بھی مان رہا ہے، خدا کو بھی مان رہا ہے، لیکن امام کو نہیں مان رہا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ بغیر امام کو مانے ہوئے، بغیر معرفت امام کے مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا، کفر کی موت مرے گا۔ اب دیکھیے، آخر وقت میں جو ایمان پر مرتا ہے، مثلا ایک انسان ہے، وہ مسلمان نہیں تھا، اس کا آخر وقت ہے، زندگی کے آخری لمحات ہے، آخری لمحات میں اس نے ایمان لایا، خدا کی توحید کو بھی مانا، رسول کی رسالت کو بھی مانا اور امام کی امامت کو بھی مانا، یعنی معرفت خدا بھی حاصل کر لی، معرفت رسول بھی حاصل کر لی اور معرفت امام بھی حاصل کر لی۔ پوری زندگی اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی عمل کو انجام نہیں دیا، صرف اس معرفت کی بنا پر اپنے آخر وقت میں جو اس نے ایمان لا لیا ہے تو بنا حساب اور کتاب کے وہ جنت میں جائے گا۔ یہ تمام علماء کا اتفاق ہے، تمام علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر ایمان پر موت ہو گئی، اس نے ایمان لا لیا، وہ بنا حساب اور کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معرفت حاصل ہو گئی ہے۔ تو اب ہم سمجھیں کہ معرفت امام زمانہ کتنی ضروری ہے۔ اگر ہم معرفت امام زمانہ حاصل نہ کریں تو ہماری موت کفر کی موت ہوگی، جاہلیت کی موت ہوگی۔ جاہلیت کسے کہتے ہیں؟ جاہلیت وہ دور جو پیغمبر اکرم کے پہلے کا دور ہے، پیغمبر اسلام کے پہلے کا دور، جسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ وہ دور کیا تھا کہ جس میں انسان کفر میں زندگی بسر کر رہا تھا، بتوں کی پرستش کر رہا تھا۔ اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی تو اسے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ہر ایک انسان نے اپنے لیے اپنا ایک الگ معبود بنا رکھا تھا۔ یہ تھا جاہلیت کا دور۔ اگر انسان معرفت حاصل نہ کرے تو اس کی موت بھی ویسے ہی جاہلیت کی موت شمار ہوگی جیسے رسول اللہ کے پہلے والے زمانوں کی زندگی تھی۔ اب پیغمبر اکرم جب اس دنیا سے جانے والے تھے تو پیغمبر اکرم نے انتظام کر کے گئے کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا، کون جانشین ہوگا، کون امام ہوگا۔ غدیر خم کے میدان میں پیغمبر اکرم نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان مولائے کائنات کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہے۔ تو جہاں پیغمبر اکرم نے یہ حدیث بیان فرمائی، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقد ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ کفر کی موت مرتا ہے۔ تو اپنے بعد کے امام کو بھی پہچانوا دیا کہ میرے بعد تمہارے زمانے کے امام کون ہونے والے ہیں۔ تو یہاں اب دیکھیے، معرفت امام زمانہ یہ 2 طرح کی معرفت ہے۔ جب ہم یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ معرفت امام زمانہ حاصل کرنی چاہیے، امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ ہم معرفت کس طرح سے حاصل کریں۔ کیا صرف اور صرف امام کے ناموں کو جان لینا، امام کے ناموں کو یاد کر لینا یہ معرفت کافی ہے؟ نہیں۔ اس کا جواب ہم اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ اب امام کی معرفت دو طرح کی ہوگی۔ ایک معرفت معرفت عام ہے، ایک معرفت خاص ہے۔ معرفت عام یعنی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ امام کی صفات کیا ہے، امام کن صفاتوں کا حامل ہوتا ہے، امام کو معین کون کرتا ہے، کس کو حق ہے امام بنانے کا، یہ ہے معرفت عام۔ پہلے ہم معرفت عام حاصل کریں، یعنی امام کون شخص ہو سکتا ہے یہ معرفت ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں یہ معرفت حاصل نہیں ہوگی تو ہم بھی کسی کو بھی امام بنا لیں گے، اور اگر ہم نے کسی کو بھی امام بنا لیا تو جس طرح ہم نے امام بنایا ہے کسی گمراہ کو، اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ جنہوں نے اپنی جانب سے اپنا امام معین کیا، ہم نے دیکھا کہ ان کے عقیدے کس طرح سے اسلام سے منحرف قرار پاتے ہیں۔ دین اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن جنہوں نے اپنی طرف سے امام بنایا انہوں نے یہ عقیدہ بھی دین اسلام میں شامل کر لیا کہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے، خدا 7ویں آسمان پر آئے گا، کرسی پر بیٹھے گا، اور یہاں تک کہ حدیثوں میں بیان کر دیا کہ خداوند عالم اپنا ایک پیر جہنم میں ڈالے گا۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے صحیح معرفت حاصل نہیں کی۔ اگر صحیح معرفت حاصل کی ہوتی، ان اماموں کو مانا ہوتا کہ جسے خداوند عالم نے معین کیا ہے، صحیح معرفت حاصل کی ہوتی تو ہم ایسے عقیدوں کو نہ مانتے۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم صفات امام کو جانیں، عام صفاتوں کو حاصل کریں کہ معرفت امام ہوتی کیا ہے۔ تو اب معرفت عام میں یہ ہے کہ خداوند عالم جس نے اس دنیا کو خلق کیا ہے، جس نے دین اسلام کو بھیجا ہے، جس کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اسی نے نبیوں کو بھی معین کیا ہے، اسی کا حق ہے کہ وہ اماموں کو بھی معین کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اپنی طرف سے کسی کو امام بناتے ہیں تو ہم اپنی طرح ہی کسی خاطی کو، کسی گنہگار کو اپنا امام معین کرتے ہیں۔ اگر کوئی گنہگار شخص امام ہوا تو اس میں خطا اور غلطی کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ اگر اس میں خطا اور غلطی کا شائبہ پایا جاتا ہے تو معلوم ہوا وہ دین کے احکامات کو پہنچانے میں بھی غلطی کر سکتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ جو امام ہو وہ معصوم ہو، جس سے نہ کوئی غلطی ہو نہ کوئی خطا ہو۔ تو یہ صرف اور صرف خداوند عالم کر سکتا ہے کہ وہ کسی معصوم کو معین کرے جو ہمارا ہادی اور رہبر ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب دوسری معرفت معرفت خاص ہے کہ یہ جو صفات ہے امام کی کہ وہ معصوم ہو، جس سے خطا نہ ہو، غلطی نہ ہو۔ اب ہم ان صفاتوں کو دیکھیں کہ یہ صفت ہمارے دور میں کون سی شخصیت میں پائی جاتی ہے، کس شخصیت میں یہ صفات پائی جاتی ہے۔ جس شخصیت میں یہ صفات پائی جاتی ہے وہی امام ہونے کا حقدار ہے۔ اگر کوئی معصوم نہیں ہے تو اسے امام ہونے کا حق نہیں ہے۔ اگر کوئی رسول کی جانب سے اعلان کیا ہوا نہیں ہے تو وہ امام ہونے کا حقدار نہیں ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے اپنے زمانے میں بتا دیا کہ جو میرے ہادی ہوں گے، رہبر ہوں گے، وہ 12 ہوں گے۔ اب یہ خاص معرفت امام کی بتائی جا رہی ہے کہ جو خاص امام ہوں گے ان کی عام صفتیں پہلے بتا دی، اب خاص صفتیں یہ ہے کہ رسول اللہ خود بتا رہے ہیں کہ میرے بعد میرے آنے والے جو جانشین ہوں گے وہ 12 ہوں گے، 12 کے علاوہ 13 نہیں ہو سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ پیغمبر اکرم نے بتا دیا، اور جب جابر ابن عبداللہ انصاری کے سامنے اس حدیث کو بیان کیا
تو پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں میرے جانشین 12 ہوں گے اور 12ویں کی غیبت بہت طولانی ہوگی۔ 12ویں کی غیبت بہت طولانی ہوگی۔ جب جابر ابن عبداللہ انصاری نے یہ سنا کہ 12ویں امام کی غیبت بہت طولانی ہوگی تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کے 12ویں کی غیبت اتنی طولانی ہوگی تو لوگ کس طرح سے فائدہ اٹھائیں گے؟ لوگوں کو امام کی غیبت سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں اے جابر ایسا نہ کہو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ سورج جب بادلوں میں چھپ جاتا ہے تو رات نہیں ہو جاتی، دن موجود ہوتا ہے اور لوگ اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں، ایسے ہی ہمارا 12واں امام بھی ہوگا، پردہ غیب میں تو ہوگا لیکن اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سعادت کی منزلوں کو حاصل کرنے کے لیے، کمال کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت اور امام کی معرفت بہت زیادہ ضروری ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد خدا اور اس کی مخلوقات کے درمیان فیض الہی کا واسطہ اور رابطہ یہی امام زمانہ ہے جو لوگوں کو اسلام کی صحیح تعلیمات سے آگاہ کرتے ہوئے انہیں ہر طرح کی خرافات اور گمراہیوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ایسی معرفت جو امام زمانہ میں انسان کو گمراہیوں اور انحرافات سے محفوظ رکھ سکتی ہے وہ امام زمانہ ارواحنا لہ الفدا کی سچی معرفت ہے کہ جس کے بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بے شک ہمارے قائم کے لیے 2 غیبتیں ہیں، ان میں سے ایک دوسری سے طولانی ہے، دوسری غیبت اس قدر طولانی ہوگی کہ لوگ جو ان کی امامت پر عقیدہ رکھتے ہوں گے ان کی اکثریت اپنے عقیدے سے پھر جائے گی۔ یعنی اتنی طولانی غیبت ہوگی کہ اکثریت پھر جائے گی کہ امام غیبت میں ہے اور ان کی امامت کے عقیدے پر وہی باقی رہے گا جس کا یقین محکم اور معرفت صحیح ہوگی اور ہمارے بتائے ہوئے احکام کو قبول کرنے میں اس کا دل نرم ہو اور ہمارے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ یعنی جو آسانی سے امام کی روایت کو قبول کرے وہی ان کی امامت پر عقیدہ رکھے گا، ان کی غیبت پر عقیدہ رکھے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو ایسی امام کی معرفت ہمیں حاصل کرنی چاہیے اور امام کے حکم کو بھی معرفت کے ساتھ ماننا چاہیے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور وہ دور ہے کہ آپ کے دور میں آپ کے ایک نشست میں 4000 شاگرد ہیں۔ یعنی شاگردوں کی گنتی دیکھیے کہ اتنے زیادہ شاگرد جس امام سے فقہ جعفریہ مشہور ہے، تو جب ایک اصحاب نے دیکھا کہ امام کے اتنے شاگرد ہیں، اتنے چاہنے والے ہیں، اتنے ماننے والے ہیں، تو امام کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے کہ مولا اب تو اس دور میں آپ کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، تو آپ حکومت کے خلاف قیام کر دیجئے۔ تو امام نے فرمایا کہ ان میں سے کربلا والوں جیسے کتنے ہیں؟ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 72 تھے، کیا ایسے 20 بھی ہیں؟ تو اب جو صحابی آئے تھے کہنے لگے مولا آپ کیسی بات کرتے ہیں، سبھی کے سب ویسے ہی افراد ہیں، کربلا والوں جیسے 72 ہے۔ امام فرماتے ہیں کوئی مثال موجود ہے؟
وہ صحابی کہنے لگے مولا میں خود موجود ہوں جو کربلا والوں جیسا ہوں۔ تو امام نے فرمایا، سامنے ایک تندور تھا جل رہا تھا، امام نے حکم دیا کہ اس تندور میں کود جاؤ۔ اب دیکھیے معرفت کسے کہتے ہیں۔ جب امام نے یہ حکم دیا تو کہنے لگا مولا میرے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے۔ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا، سوچ ہی رہا تھا کہ امام نے یہ کیسا حکم دے دیا کہ اتنے میں ہارون مکی آتے ہیں، سفر سے تھکے ہوئے، بس امام کو سلام کیا، امام نے وعلیکم السلام کہا، جواب دیا اور کہہ دیا، حکم دے دیا کہ اے ہارون تندور میں کود جاؤ۔ یہ معرفت دیکھیے ہارون کی کہ حکم امام پاتے ہی تندور میں کود گئے۔ اب وہ جو صحابی بیٹھے ہوئے تھے ان سے امام کلام کر رہے ہیں کہ بتاؤ وہاں جو تمہارے ہاں فلاں شخص ہے وہ کیسے ہیں، ان کا کیا حال ہے۔ اب یہ بے چینی کے عالم میں ہے صحابی کہ میں نے کیا سوال کر لیا، بیچارے ہارون آئے تھے وہ تو جل کے خاک ہو گئے ہوگے، میری وجہ سے ان کی جان چلی گئی۔ جب اضطراب کا عالم بڑھا تو وہ صحابی کہتے ہیں مولا ہارون کو تو دیکھ لیجئے کہ اس کا کیا حال ہے۔ اب جیسے ہی مولا نے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، جیسے ہی ڈھکن ہٹایا تندور کا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہارون گلزار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو اب امام سوال کرتے ہیں کہ اے میرے صحابی یہ بتاؤ کہ ایسی معرفت والے کتنے ہیں؟ تو کہنے لگے مولا ایسی معرفت والے تو صرف ہارون ہی نظر آتے ہیں، ایسی معرفت والے ایک بھی نہیں۔ امام کہنے لگے اگر ایسی معرفت والے مجھے 20 بھی مل جاتے تو میں حکومت کے خلاف قیام کر دیتا۔ تو ہمیں جو معرفت حاصل کرنی ہے ایسی معرفت امام کی حاصل کرنی ہے کہ اگر امام حکم دے دے تو بنا چونگو چرا کے اس حکم کو مان لے، اس لیے کہ یہ اولی الامر ہے۔ جیسا کہ پیغمبر اکرم نے غدیر خم میں مولا کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اس سے پہلے اقرار لیا تھا کہ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ حاکم نہیں ہوں؟ یعنی ولایت کی معنی کو پیغمبر اکرم نے غدیر میں بیان کر دیا۔ جو ولی ہوتا ہے وہ نفسوں پہ حاکمیت رکھتا ہے، جب ولی حکم دے دے تو انسان کو حق نہیں کہ وہ چونگو چرا کرے، بنا چونگو چرا کے اس کے حکم کو مان لینا، یہ ہوتی ہے معرفت اہل بیت، معرفت امام۔ اب ہارون نے کیسی معرفت حاصل کی، کیسے معلوم ہو گیا ہارون کو کہ مجھے آگ ضرر نہیں پہنچائے گی؟ اگر ہم سوال کریں کہ اے ہارون تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ تمہیں آگ ضرر نہیں پہنچائے گی، تمہاری یہ کیسی معرفت تھی؟ تو عجب نہیں ہارون جواب دے کہ تمہیں نہیں معلوم مجھے کس طرح کی امام کی معرفت ہے کہ میں نے جب سلام کہا تو امام نے سلام کا جواب دیا۔ جواب کا مطلب کیا ہے کہ اے ہارون تم پر بھی سلام ہو، تم بھی سلامت رہو، یعنی جب صادق نے سلامتی کی دعا دے دی تو آگ مجھے کیسے ضرر پہنچا سکتی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد محمد۔ اب جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب سیدہ نے دشمنوں کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا، تو یہیں سے ہمیں جواب مل جاتا ہے کہ صادق آل محمد اگر جواب دے دے تو آگ گلزار ہو جاتی ہے، تو وہ سیدہ کائنات ہے، اگر وہ جواب دے دیتی تو جہنم کی آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی، لہٰذا سیدہ نے جواب نہیں دیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ تو عزیزان گرامی یہ معرفت امام زمانہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ہمیں معرفت عام بھی حاصل کرنی ہوگی، معرفت خاص بھی حاصل کرنی ہوگی، کیوں؟ تاکہ ہمارا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر ہو سکے۔ کیسے؟ اس لیے کہ ایمان اسی کا مکمل ہو سکتا ہے جس کا ایمان آخری امام پر ہوگا۔ اگر آخری امام پر ایمان نہیں ہوگا
تو اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو سکتا، اور اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا تو وہ کبھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم معرفت امام حاصل کریں اور جو امام کے اقوال ہے، جو احادیث ہے، اس پر عمل کریں۔ وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔